اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو قرآنی وظیفہ بتائیں گے وہ نافرمان بچوں کے حوالے سے ہے، جو بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے، والدین کی بات نہیں مانتے، والدین سے نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے بچے والدین کے فرما بردار بنیں گے، والدین کے تابعدار بنیں گے اور ماں باپ کی ہر بات ماننے والے بچے بنیں گے۔ تو اگر آپ کا بھی بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کا کہنا نہیں مانتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بچہ بنے گا۔ سورہ شعراء اس کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 13، اس آیت مبارکہ کا آپ نے یہ قرآنی عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے مکمل نہیں پڑھنا۔ جو حصہ آپ کو ابھی سکرین پر دکھایا جائے گا، آپ نے بس صرف اسی حصے کا یہ قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بڑا بچہ نافرمان ہو، والدین کی بات نہ ماننے والا ہو، تو آپ یہ عمل بڑے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ کوئی بھی والدین کا نافرمان ہو، والدین کی بات نہ ماننے والا ہو، تو آپ یہ عمل چھوٹے بڑوں سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ اس آیت مبارکہ کو اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور ساتھ میں اس آیت مبارکہ کو سن بھی لیجئے اور اپنے تلفظ کو بھی ٹھیک کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ تو اس آیت مبارکہ کا آپ نے یہ قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ اس عمل کا، اس وظیفے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ جو بھی بچہ یا بچی نافرمان ہو، ضدی ہو، والدین کا کہنا نہ مانتی ہو، تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ آپ نے اس کے سر پر رکھ کر اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس بچے کے سر پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور یہ عمل آپ نے تا حصول علاج کرتے رہنا ہے، یعنی جب تک اس عمل سے فائدہ نہ ہو، بہتری نہ آئے، آپ نے اس عمل کو روزانہ کرتے رہنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے دن میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بس آپ نے روزانہ کرنا ہے اور بغیر ناغے کے کرنا ہے، اور مسلسل چند روز تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنے گا، آپ کا تابعدار بنے گا، اور آپ کی ہر بات ماننے والا بچہ بنے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کو اس وظیفے کا، اس قرآنی عمل کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ قرآنی عمل، یہ قرآنی وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی لائک کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس کو اپنے جاننے والے دوست احباب تک بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کے اچھے وظائف کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔